بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہم سورہ حشر کی آیات سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اس مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم بقیہ آیات سے متعلق مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات ہے: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا۔ اس طرح سے دیگر آیتیں ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اخوانہم فی الکفر، اس عبارت کے اضافے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن میں جو منافقوں کو بنو نذیر یہود کا بھائی کہا گیا ہے، تو یہ باعتبار کفر میں ہم مذہب ہونے کے ہے، نہ کہ باعتبار ہم نسب ہونے کے۔ کفر میں ہم مذہب ہونے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ باعتبار ہم نسب ہونے کے۔ اس لیے کہ بنو نذیر وغیرہ یہود تھے، اور منافقین کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا، اس لیے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو گیا۔ اور جہاں تک لا اقسم، لام قسم 4 مواقع میں لام قسم کا آتا ہے، جو قسم محذوف پر دلالت کرتا ہے، اور وہ 4 مواقع کیا ہیں؟ ایک تو لئن اخرجتم، نمبر 2 لئن اخرجوا، اور نمبر 3 لئن قوتلوا ولئن قوتلوا، اور نمبر 4 وَلَئِن نَصَرُوهُمْ۔ ایک 5ویں جگہ ہے، اور وہ ہے وَإِن قُوتِلْتُمْ، تو یہاں لام قسم مقدر ہے۔ اور مصنف نے کہا وَاسْتَغْنَى بِجَوَابِ الْقَسَمِ، یعنی 5 جگہ جواب قسم کی وجہ سے جواب شرط سے مستغنی ہے، اس لیے کہ قاعدہ معروف ہے کہ جب قسم اور شرط دونوں جمع ہو جائیں تو مؤخر کا جواب محذوف ہوتا ہے، اور 5 مقامات جو قسم محذوف کا جواب واقع ہو رہے ہیں اور جن کی دلالت کی وجہ سے جواب شرط کو حذف کر دیا گیا ہے، ان میں سے نمبر کہ لَنَخْرُجَنَّ، لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ، اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، لا يخرجون لئن اخرجوا لا يخرجون، لا ينصرونهم لا يولون الادبار۔ تو اس طرح سے اس کے آپ کے جوابات ہیں۔ بہرحال یہ مختصر علم آپ کے اعرابی گفتگو تھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھو الم تر الی الذین نافقوا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جانے کا نوٹس بھیجا، تو عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے دوسرے منافق لیڈروں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ہم 2000 جنگجو بہادروں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور بنو غطفان، بنو قریظہ بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، لہذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالو۔ اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اگر تم کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس پر قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا اور پہلا رکوع اس کے بعد نازل ہوا، جبکہ بنو نذیر مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، تو دوسرے رکوع میں اہم ترین مضمون ہونے کی وجہ سے ترتیب قرآن کے اعتبار اس کو مقدم کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ منافقین کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آ گیا تو بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو نہ پہنچے اور نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ أَيْ جَاءُوا لِنَصْرِهِمْ، اس اضافے کا مقصد آپ کے
ایک اعتراض کو دور کرنا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فقرے میں فرمایا لا ینصرونہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین یہود کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور دوسرے فقرے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہود کی مدد کو آئیں گے۔ تو مفسر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ دیکھیے کہ جواب یہ ہے کہ مفسر نے لَئِن نَصَرُوا کی تفسیر جَاءُوا لِنَصْرِهِمْ سے کر کے جواب دیا کہ بطور فرض کے ہے، یعنی بالفرض و تقدیر مدد کے لیے نکلے بھی تو ان کی مدد نہ کریں گے، ورنہ تو جس چیز کی نفی اللہ فرما دے اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہود کی مدد کا ارادہ کریں بھی تو ان کی مدد نہ کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان مسلمانوں یقین جانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یعنی تمہارا خوف ان کی ناسمجھی کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ تسلط اللہ کی طرف سے ہے، لہذا ڈرنا اللہ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یعنی منافقین اور یہود مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے وہ لرزاں ہیں، پریشان ہیں۔ پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان ہے کہ پہلی کمزوری یہ تھی کہ بزدل تھے، خدا سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے، اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ جن کو تم متحد اور متفق سمجھ رہے ہو یہ آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ جس بات نے ان کو جمع کر دیا وہ صرف یہ بات ہے کہ اپنے شہروں میں باہر سے آئے ہوئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی اور فرما روائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے ہیں، اور اپنے ہی ہم وطن انصار کو مہاجرین کی پذیرائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو ان کو ملا سکے، ہر ایک اپنی چودراہٹ چاہتا تھا، کوئی کسی کے لیے مخلص دوست نہیں تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو نذیر سے پہلے ہی منافقین کی اندرونی حالت کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا تم یہ خبر سن کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تم بنو نذیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ منافق سردار 2000 کا لشکر لے کر پیچھے سے تم پر حملہ کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بنو قریظہ بنو غطفان کو بھی تم پر چڑھائیں گے۔ یہ سب چیزیں لافزانیہ ہیں جن کے ہوا آزمائش کی پہلی گھڑی ہی نکال دی گئی، ان کی طرف سے بیکار ہی ہے، مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا، یہ بنو نذیر کی مثال کا بیان ہے، اور الذین من قبلہم کی تفسیر میں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ کفار اہل بدر مراد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا قبیلہ بنو قینقاع مراد ہے۔ دونوں کا انجام بد قریبی زمانے میں ہو چکا تھا، کیونکہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ غزوہ بدر و احد کے بعد واقع ہوا، اور بنو قینقاع کا واقعہ بھی واقع بدر کے بعد پیش آیا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے متعلق ائمہ کے روایت مختلف ہے بتانے میں، جس کو ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے آخر میں دیکھیے، اور بہت سی باتیں اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے کہ دیکھیے کہ بنو قینقاع مضافات مدینہ میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ فرمایا، بنو قینقاع قلعہ بند ہو گئے۔ یہ محاصرہ 15 شوال سے لے کر ذی قعدہ کی ابتدائی تاریخوں تک جاری رہا۔ بالآخر مجبور ہو کر 16ویں روز یہ لوگ قلعے سے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھنے کا حکم فرمایا، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی
آہذاری اور بے حد اصرار کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا، مگر ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کا تمام مال بطور غنیمت لے کر مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس مال میں سے خمس خود لیا اور بقیہ 4 خمس غانمین پہ تقسیم فرمائے، جیسا کہ سیرت مصطفیٰ آپ کے حضرت علامہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ پہلے وہ انسان گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے برات کا اعلان کرتا ہے، جھوٹے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین سے کب ڈرنے کا، لیکن اپنا پلہ جھاڑنے کے لیے کہتا ہے۔ اذ قال للانسان میں انسان سے اسم جنس مراد ہے، اور کہا گیا کہ شیطان نے جب جس انسان سے کفر کہا تھا وہ برسیسا نام کا ایک راہب تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی، شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس راہب نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا، شیطان نے اس کو زنا میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ راہب نے بدنامی کے خوف سے اس کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر شیطان نے قوم کو سارا واقعہ بتا دیا اور دفن کی جگہ بھی نشاندہی کر دی۔ لوگوں نے عورت کی لاش کو برآمد کر لیا اور راہب کو قتل کرنے کے لیے صومعہ سے نیچے اتارا، یعنی گرجا گھر سے نیچے اتارا۔ اسی وقت شیطان حاضر ہوا اور اس راہب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے سجدہ کرے تو وہ اسے اس کے ہاتھ سے بچا سکتا ہے۔ چنانچہ راہب نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد شیطان نے اس سے براءت ظاہر کر دی اور کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس کو صاحب جمل نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بچوں قرآن کریم کی آیت ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کریم کی آیت کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس اس بات پہ غور کر لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ بچوں اس آیت میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی آئندہ آنے والی کل، یہ کل سے مراد آخرت، وہ ہے کہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے اور کل وہ قیامت کا دن ہے۔ جو اس آج کے بعد آنے والا ہے، غد کے لفظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت کا آنا ضروری اور یقینی ہے، اور جس طرح آج کے بعد کل کے آنے میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کا آنا بھی بے ریب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل جلد ہی آ جاتا ہے، اسی طرح قیامت جلد ہی آنے والی ہے۔ ایک قیامت تو پورے عالم کی ہے جس دن زمین آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی اگرچہ ہزار اور لاکھوں سال بعد ہو، مگر بمقابلے آخرت کی مدت کے بالکل قریب ہی ہے۔ اور دوسری قیامت ہر انسان کی جو اس کی اپنی ہی ہے، جو اس کی موت کے وقت آ جاتی ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے من مات فقط قامت قیامتہ، یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ عالم برزخ ہی سے قیامت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عالم قبر، جس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ روم کی جیسی ہے، تو اس اعتبار سے قیامت بہرحال آنے کی ہی ہے اور جس کا آنا لازمی اور یقینی ہے۔ اور دوسری غور طلب بات یہ ہے بچوں کہ حق تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور فکر کرنے کی دعوت دی۔ قیامت جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی ہے، اس کے لیے تم نے کیا سامان تیار کیا؟ تو انسان کا اصل وطن آخرت ہے۔ دنیا میں تو یہ چند دن کے لیے ویزے کے طور ویزا پر جیسے آدمی آتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے آیا ہے،
اس کی باقی اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی حقیقی طور پر آخرت کا باشندہ ہے، دنیا کا نہیں۔ جس طرح دنیا میں اپنے ملک سے ویزا لے کر دوسرے ملک جاتے ہیں تاکہ کما کر اپنے ملک بھیجیں، کتنا بدنصیب اور بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر ویزا پر دوسرے ملک جائے اور وہاں جا کر کچھ کما کر اپنے وطن کو نہ بھیجے اور بھول جائے۔ تو اس اعتبار سے بچوں آخرت اور دنیا کا معاملہ ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا؟ در حقیقت خود اپنے آپ کو اس بھول اور نسیان میں ڈال دیا کہ اپنے نفع نقصان کی خبر نہ رہی، یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کرتے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے تو اس ایک خدا کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے، اور ان بہت سو کی بندگی کرتا رہتا ہے جس کا فی الواقع بندہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سراسر قانون دنیا کے خلاف بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری اور جواب دہی کو صاف بیان کر رہا ہے، اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو نصیب ہوتا، یعنی قرآن کا فہم پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو نصیب ہوتا اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو رب قدیر کے سامنے جواب دہی کرنی ہے تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن حیرت کے لائق ہے اس انسان کی بے حسی اور بے فکری کہ جس انسان کے دل پر قرآن کا کچھ اثر نہیں، حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسے مضبوط اور سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے پارا پارا ہو جاتا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد محترم کے ایک طویل نظم کے 3 شعر جو محل اور موقع کے لحاظ سے موضوع ہے، فوائد عثمانی کے اعتبار سے لکھے جاتے ہیں اور مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروبی، وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لہن سے طور ہدا ہونے کو ہے، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پہ کچھ نہ ہو، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پہ کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعان متصدعان ہونے کو ہے۔ فرماتے ہیں کافروں کے دل پر یہ بات سخت ہے کہ یہ کلام سن کر وہ ایمان نہیں لاتے، اگر پہاڑ سنے تو وہ بھی دب جائے، یعنی اللہ کا کلام اتنا بعظمت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پہاڑ کو فہم اور سمجھ عطا فرماتے تو وہ بھی لرز جاتے۔ تو یہ تو کلام کی عظمت کا ذکر تھا، اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو، آخر تک اس میں متکلم کی عظمت کا بیان ہے، نہیں اللہ کی عظمت کا بیان۔ قرآن کریم میں گرچہ جگہ جگہ اللہ کی صفات بے نظیر مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے جن سے ذات الہی کا نہایت واضح تصور ہوتا ہے، لیکن 2 مقامات ایسے جن میں صفات باری کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے، ایک صورت میں آیت الکرسی، دوسرے صورت کے حشری، دوسری یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ تو روایت میں سورہ حشر کی ان 3 آیتوں وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر تک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح شام ان آیات کی تلاوت کرتا رہے اور ان کا ورد کرتا رہے۔ یہ الحمدللہ سورہ حشر کے اختتام ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ سورہ ممتحنہ کا ہم آغاز کریں گے۔ فی الحال اس مجلس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.